السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر، میں ہوں محمد مالک۔ نیا سال اچھا طریقے سے شروع ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی پازیٹیو سگنلز مل رہے ہیں۔ ڈائلاگ آج بڑی امپورٹنٹ سٹنگ ہوئی، پی ٹی آئی فل سٹرینتھ میں تھی، ان کا ڈیلیگیشن، گورنمنٹ بھی فل سٹرینتھ میں تھا نیشنل اسمبلی میں، بٹ سرپرائزنگلی پی ٹی آئی والوں نے کہا کہ ہم اگلے ہفتے ریٹن جو ہے اپنی مطالبات پیش کریں گے، اور ہم نے عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات ہوگی تو فائن ٹیون کریں گے چیزوں کو۔ اس پہ بھی گورنمنٹ کا پازیٹیو ریئیکشن ہے، اور ان کا جی بالکل کریں، اور ملاقات اب آبویسلی ارینج ہوگی، اور اگلے ہفتے میں بات چلی گئی ہے۔ لیکن ڈیلے ہوا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ جو 2-3 شرطیں ہیں وہ تو بڑی سامنے ہیں، اور وہ پہلے ہی 2 پر ریڈیوس ہو گئی ہیں۔ ایک تو یہ تمام سیاسی اسیران کی رہائی، اور دوسرا جوڈیشل کمیشن 9 مئی کے اوپر اور مئی 26 کے اوپر، جو پی ٹی آئی کا کلیم ہے کہ ہمارے بہت سے لوگ شہید کیے گئے، فائرنگ ہوئی، سب کچھ ہوا۔ تو یہ 2 آئی ڈونٹ نو کہ کون سے اب اس میں چیزیں ایڈ ہونی ہیں، ایمبیگوٹی کس بات کی ہے۔ ساتھ ہی آج ہم نے دیکھا کہ آرمی چیف نے 19 مئی 9 کے جو تھے کانوکس، ان کی سزائیں معاف کر دی۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی 2 سال تک ان کو سزائیں ہوئی تھیں۔ ایک دم پہلا ریاکشن سب کا یہ آیا کہ شاید دیکھیں بہت بڑا ایک کانفرنس بلڈنگ میئر آیا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ نے ہم اس کو ایک پازیٹیو میسج دیا ہے۔ لیکن ساتھ ہی جب ہم نے پی ٹی آئی کے دوستوں سے بات کی تو انہوں نے اس کو بالکل شرگ آف کر دیا، اور کہا یار 2 سال کی سزا تھی، کوئی اتنی قیامت نہیں آئی، 16-17 ماہ ویسے ان کو ہو گئے ہوئے ہیں، تو یہ تو 2-2 3-3 ماہ میں ویسے بھی رہا ہو جانے تھے، تو وہ اس کو بالکل انسگنیفیکنٹ کر رہے ہیں۔ بہرحال سگنیفیکنس تو ہے کہ مئی 9 جہاں ایک ریڈ لائن تھی دوسرا۔ لیکن یہ پوسٹ پون کیوں ہوا؟ کیا اس کا تعلق اس خبر سے ہے جو نصرت جاوید صاحب نے بھی دی؟ نصرت جاوید نے 1-2 دن پہلے خبر دی، اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ 2 ملاقاتیں بشرا بی بی کی پشاور میں ہوئی ہیں۔ آبویسلی یہ انڈسکلوز ملاقاتیں ہیں، تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہاں ہوئی ہوں گی، کیسے ہوئی ہوں گی۔ اور انہوں نے کہا کہ ان 2 ملاقاتوں کے بعد پھر بشرا بی بی بنی گالا بھی لے جائی گئیں، اور وہاں پہ انہوں نے عمران خان صاحب سے بھی ملاقات کی وہاں کے کانفرنس روم میں، اور وہاں پہ بات چیت، اصل چیزیں ہو رہی ہیں، جو مسئلے طے ہو رہے ہیں۔ اس وقت تو ہم بھی حیران ہوئے، لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اب یہ میں آپ سے اپنی خبر شیئر کر رہا ہوں۔ میری خبر یہ ہے کہ کل 8 اور 9 بجے کے درمیان میں بشرا بی بی کی ایک بہت اہم شخصیت سے پشاور میں ملاقات ہوئی۔ یہ 40 سے 45 منٹ لمبی ملاقات تھی، اور اس کی ڈیٹیلز ظاہر آگے آئیں گی، لیکن ایک تاثر یہ بن رہا ہے کہ یہاں نیگوشیٹنگ ٹیم تو بیٹھی ہوئی ہے 2، لیکن ایجنڈا اور فائن ٹیون وہ کہیں اور پہ ہو رہا ہے۔ اور شاید اسی لیے ابھی ہم سوال بھی کریں گے۔ ہمیں پہلے پروگرام کے پہلے حصے میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے جوائن کیا ہوا ہے، جو سیکرٹری جنرل ہیں پی ٹی آئی کے، اور آبویسلی این ایمیننٹ لائر، کہ اگر جب مطالبے 2 فائنل تھے تو پھر ڈیلے تو اسی بات سے سمجھ آتا ہے کہ کہیں پہ کچھ اور بات ہو رہی تھی۔ جب اور کچھ چیزیں کریدیں تو یہ خبر بھی مل رہی ہے کہ دوسری طرف سے بھی 2-3 کانفرنس بلڈنگ میئرز کی بات ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ ہو رہی ہے کہ جی علیمہ بی بی کو ذرا پروسیس سے پرے رکھیں، یہ تمام ڈائلاگ پروسیس کے اندر، بیکاز وہ ایسے بیان دے کے چیزیں خراب کر دیتی ہیں کہ ایک ہوا خراب ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ مشورہ، درخواست، جو مرضی آپ اس کو سمجھ لیں، اور سیکنڈ یہ کہ جو بلاسٹ کرتے ہیں عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کو اپنے آفیشیل ٹویٹس میں یا بات چیت میں، اس پہ بھی ہاتھ ہلکا کریں، کیونکہ اس سے پھر باقی ٹرولنگ شروع ہو جاتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، اور فضا خراب ہوتی ہے۔ یہ 2-3 چیزیں چل رہی تھیں، لیکن جب آج عمران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ آئی تو وہ اس میں تو ہمیں کوئی نرمی نظر نہیں آئی۔ انہوں نے ایک تو آپ کو پتہ ہے نا کہ 1-2 دن پہلے خالد خورشید جو فارمر چیف منسٹر تھے گلگت بلتستان، ان کو 34 سال کی قید سنائی گئی ہے، اور ڈفرینٹ ان پہ کیسز بنائے ہوئے تھے کہ انہوں نے دھمکیاں دی الیکشن کمشنر کو، چیف سیکرٹری گلگت بلتستان کو، سیکیور انسٹیٹیوشنز کو دھمکیاں دی، اور ہیٹ سپیچ کی۔ تو ایک طرف تو 19 لوگوں کو معافی مل رہی ہے، دوسری طرف 34 سال کی قید بھی ایک فارمر سی ایم کو سنائی جا رہی ہے۔ اور پھر عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ یہ 6 جنوری کو آپ کو پتہ ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ بھی آ رہا ہے، اور اس کو خان صاحب پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ فیصلہ تو میرے خلاف ہوگا، اور آج انہوں نے کہا کہ میرے خلاف پچھلے سال بھی 4 غیر قانونی فیصلے دیے گئے تھے، سوموار کو القادر کیس کا فیصلہ بھی ویسا ہی توقع کر رہا ہوں۔ ایسے ہی لاقانونیت پر مبنی فیصلے پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ پھر جنوری 7 کو جو آئینی بینچ ہے وہ اس مقدمے کی بھی کارروائی دوبارہ ریزیوم کر رہا ہے، جس میں سویلینز کا ٹرائل چیلنج ہوا ہوا ہے ملٹری کورٹس میں۔ اس کے بارے میں بھی خان صاحب نے کہا
کہ آئینی عدالت بنا کر پورے عدالتی نظام کو تباہ کیا گیا اور قاضی فائز عیسیٰ کی باقیات کو عدالتی نظام کا قبضہ دے دیا گیا تاکہ قاضی کی روایت برقرار رکھتے ہوئے عدالتی فیصلے جی ایچ کیو کے زیر اثر کروائے جا سکیں. سو نو ریلیف آئدر ٹو جی ایچ کیو آئدر ٹو اینی باڈی ایلس. اور لیکن ایک انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ اور بھی ہے. میں یہ 2-3 سلمان آپ کی اجازت سے سنا رہا ہوں کیونکہ اس سے سوال آپ سے میں نے کرنے ہیں. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے بالواسطہ طور پر بنی گالہ منتقل کرنے کی پیشش کی گئی ہے. میرا موقف واضح ہے کہ پہلے میرے اسیر کارکنان اور رہنماؤں کو چھوڑا جائے, اس کے بعد میری بات ہوگی. تو کیا اس کا مطلب ہے کہ یہ آپشن اوپن ہے اور کیا خاص صاحب اس کو تب دیکھ سکتے ہیں اگر پہلے باقی لوگوں کو بیٹے؟ اور آج جو ان کی رفت تھوڑی بہت ٹاک ہوئی اس کے بعد جو آفیشلی بتایا گیا عرفان صدیقی صاحب نے بھی اور پھر اپنا رانا ثناء اللہ صاحب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا, عمر ایوب صاحب نے ڈیورنگ میٹنگ یہ ضرور کہا کہ جو ہمارے اسیران ہیں ان کے بیلز کی پروسیس میں اندر روڑے نہ اٹکائے جائیں اور اس کے اندر گورنمنٹ مخالفت وغیرہ نہ کرے. آپ کو یاد ہے میں پہلے بھی خبر دے چکا تھا کہ 24 سے پہلے بھی یہ آفر آئی بھی تھی کہ ہم ٹکڑوں میں چھوڑیں گے لوگوں کو, یاسمین راشد صاحبہ دوسرے کسی کو میڈیکل گراؤنڈز پہ اور اس طرح کر کے ایج پہ سارے, اور چیزیں اس طرح بڑھیں گی. عمران خان کو نہیں چھوڑا جائے گا لیکن یہ چیزیں ہوں گی. لگ رہا ہے کہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں. سلمان السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. Sorry for the slightly long intro.